متعلم عربی پنجم کو کہ موصوف تشریف لائیں۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ موقر صدر انجمن اور معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و الم سناؤں گا جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گری کے گڈھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، ہماری عزت جاتی رہی، رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، تم ہی سربلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوگی، عظمت و شوکت نصیب ہوگی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر قار مذلت کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹکرایا تو آج سارے دروں سے انہیں ٹکرایا جا رہا ہے، ایک خدا کی چوکٹ سے اس نے روگردانی کی تو آج تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا ان سے رٹ گئی۔ حضرات، آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹ جائے۔ آج میں دنیا کو ایک تازہ خبر سے مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے فرقہ پرست غداروں کا کہنا ہے کہ میں مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اس کو اس لیے قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس سے مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کے عزم و استقلال، غوری کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ان سوالوں کا جواب اس دن ہم سے نہیں بن پائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر آج ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی سیرت، ان کے اخلاق و عادات اور کریکٹر و کردار کا گہری نظر سے مطالعہ کرے، ان کے طور طریقے اور نقش قدم پر چلے اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال لے اور اسلام کی حقانیت کو دل و دماغ میں جما کر اسلام کا سچا سپاہی بننے کی کوشش کرے اور لوہے کی تلوار کے بجائے اخلاق کی تلوار لے کر ظلم و استبداد، کفر و شرک اور ضلالت و جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں کود پڑے اور اپنی خلوص و للہیت کی شجاعت و بہادری اور اخلاقی تلوار سے ان تمام گمراہیوں کی دھجیاں اڑا دے اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو اور سرزمین ہندوستان کو پوتر اور مقدس بنا کر پورے ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اندر ایمانی طاقت و قوت پیدا کر لی اور دینی کام میں عزم و استقلال کے ہمالیہ پہاڑ بن گئے اور من کان للہ کان اللہ لا کے حقیقی مصداق بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آواز میں بھی ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اپنے ایمان و یقین کی بدولت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حمص کے قلعے میں زلزلہ پیدا کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قلعے کی دیوار کو منہدم کر دیا، افریقہ کے جنگلی جانوروں میں ہلچل مچا دی، تمام جانوروں کو جلا وطن کر دیا، زلزلے سے لرزتی اور کانپتی زمین کو ٹھہرا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کفار و مشرکین کی فوج میں لرزہ پیدا کر دیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوستو، آج بھی اگر ہمارے اندر وہ ایمان و یقین پیدا ہو جائے، یقین کامل کی وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں باطن اور اندرون قلب کو مسلمان بنا لے، تو خدا کی قسم ہم بھی قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو گلے گلزار بنا کر پورے ملک میں اسلامی جھنڈا لہرا سکتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتے ہیں، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، گر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب